السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ویڈیو ریکارڈ کرنے کی نیت سے جب میں آیا تو اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی، قضاۃ شرفوا وجہ التاریخ۔ یہ کتاب اٹھانے کے بعد کچھ اچھی باتوں کی طرف توجہ گئی اور اس کتاب نے بہت کچھ یاد دلایا، تو سوچا کہ اسی کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے۔ عرب میں ایک بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ انہوں نے ہر فن اور ہر علم سے متعلق لوگوں کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، بلکہ یہ شاید پوری دنیا کا ہی ہے۔ کس طرح کہ مثلا اگر فقیہ ہیں سارے تو مفتی حضرات کے بارے میں کتاب، اس میں اکثر مفتیوں کے حالات، یا اگر محدثین ہے تو محدثین کے حالات، یا اگر ادیب ہیں تو ادباء کے حالات۔ تو اس طرح یہ کتاب ہے اور اس کے اندر قاضیوں کے حالات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی امتیاز یہ ہے کہ یہ اس نیت سے مصنف نے لکھی ہے کہ آج کل لوگ مغرب کی تاریخ کو ہر وقت مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ مغرب کی تاریخ میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ان کو مثبت نظر آتا ہے، جبکہ مسلمان اور اسلاموں کی تاریخ میں نظر آنے والی اچھی چیز بھی ان کو منفی نظر آتی ہے، یا اس کے لیے کوئی منفی توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں گزرنے والے قاضیوں اور جسٹس حضرات جنہوں نے تاریخ میں اپنے ناموں کو روشن کیا اور اس کو تابندہ رکھا، ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب کی زبان بھی بہت آسان ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اسی طرح جو مضمون ہے، اس کا جو معانی آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہے۔ خاص کر جو ہمارے ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں تو ایسی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کتاب کے حاصل ہونے کا قصہ بھی بڑا اچھا ہے، اور یہ کتاب ہم پر فیس بک کے احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میں ہمارا سفر ہوا تھا یا کوہاٹ کی طرف، تو وہاں ہمارے ایک فیس بک کی وجہ سے ہماری ان سے پہچان ہوئی ہے، شیخ جہان زیب صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے آتے آتے ہمیں کچھ کتابیں ہدیہ کر دی تھی، تو راستے میں ہی بس کے اندر ہی اس کتاب کا مطالعہ میں نے مکمل کر لیا تھا۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ تو آج اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بہت ساری یادیں زندہ ہو گئی ہیں، اور کتاب بڑی طویل ہے، لیکن بطور نمونہ میں آپ کے سامنے قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے تقریباً 3 صفحے کلام کیا ہے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کس قدر دلچسپ ہے۔ شروع میں تو انہوں نے تعارف لکھا ہے کہ ایاس بن معاویہ یہ ایک تابعی ہیں اور ان کے دادا صحابی تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیہ تھے اور بڑے پاک دامن تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے قاضی ایاس کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے قاضی ایاس کی مجلس میں کسی کی غیبت کر دی، تو قاضی ایاس نے مجھ سے پوچھا کہ هل غزوت الروم، کہ آپ نے روم کے خلاف جہاد کیا ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اغزوت فارس، کہ آپ نے فارس کے خلاف جنگ لڑی ہے، جہاد کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اغزوت السند والہند والترک، کہ آپ نے سندھ، ہند اور ترکی میں جہاد کیا ہے؟ کہ میں نے کہا کہ میں نہیں کیا۔ قلت لا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلم منک الروم والفرس والسند والہند ولم یسلم منک اخوک المسلم، کہ بھائی روم بھی، ایران بھی، ہند بھی، سندھ بھی، ترک بھی، یہ سب تو آپ سے محفوظ رہے، ایک مسلمان آپ سے محفوظ نہیں ہے کہ اس کی آپ برائیاں کر رہے ہیں۔ تو مطلب ان کا یہ ہے کہ دشمن آپ سے محفوظ ہے اور آپ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے ان کو غیبت سے روکا ہے۔ اس طرح ان کا ایک اور اچھا قصہ یہاں پر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیس فیک عیب سوا کثرت الکلام۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اتکلم بحق ام بباطل، کہ کیا میں حق بات کرتا ہوں یا باطل کرتا ہوں؟ تو سوال کرنے والے کہا کہ آپ تو حق بولتے ہیں۔ کہا کہ کلما کثر الحق فہو خیر، کہ حق جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ قاضی ایاس نے تو یہ بات کی ہے
کہ میں زیادہ باتیں کرتا ہوں اور یہ زیادہ باتیں اگر حق ہے تو حق زیادہ ہونا چاہیے، لیکن البیان والتبین کے اندر امام جاحظ نے اس پر تفصیلی بات کی ہے کہ اگر حق بات بھی زیادہ ہو تو مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے سامنے ہر وقت بیانات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے درمیان میں فاصلہ رکھتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ رہا کہ ہفتے میں ایک بیان ہو یا اس سے بھی کم۔ تو حق بات بھی اگر ہو تو زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ کلما کثر الحق فہو خیر۔ اسی طرح ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے اندر ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ جواب بہت جلدی دیتے ہیں اور فیصلہ بڑی جلدی کرتے ہیں، یعنی آپ قاضی ہیں اور قاضی کو تو سوچنا چاہیے، سوچ سمجھنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، آپ بڑا جلدی فیصلہ سنا لیتے ہیں۔ تو قاضی ایاس نے اس سے کہا کہ 2 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 5۔ قاضی ایاس نے کہا کہ آپ نے اتنا جلدی جواب دے دیا، کچھ تو سوچ لیتے۔ تو اس نے کہا اب اس میں بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ کہا کہ میرے لیے بھی فیصلہ کرنا اتنا آسان کام ہے جس طرح آپ کے لیے 2 اور 3 کو جمع کرنا آسان ہے، تو میں بھی اتنی آسانی سے جلدی سے فیصلہ کر لیتا ہوں۔ اور ان سے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، مطلب شاید ان کا یہ ہوگا کہ آپ تکبر کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے کہ دیکھیں، جو لوگ میری منزلت اور قدر جانتے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو میرے مقام کو بھی نہیں جانتے ہیں، جو میرے منزلے سے بھی واقف نہیں ہیں؟ تو یہ قاضی ایاس گزرے ہیں، بڑے اچھے حالات ان کے ہیں۔ آخری بات بھی بڑی زبردست ہے، کہتے ہیں کہ ان کے والد کہا کرتے تھے، قاضی ایاس کے والد کہا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں اور میں نے باپ پیدا کیا ہے، اپنے بیٹی کی طرف اشارہ کر کے ہوئے کہتے تھے کہ لوگ اولاد جنتے ہیں، میں نے اپنا والد جنا ہے، یعنی اپنے والد سے بھی بڑے زیادہ سمجھدار تھے۔ اور قاضی ایاس کی حالات میں انہوں نے وفات کا بھی بڑا اچھا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قاضی ایاس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گھڑ سواری کا مقابلہ کر رہا ہوں، کہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہیں اور میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، اور ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، اور آخر میں نہ وہ جیتے اور نہ میں جیت گیا۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی کہ جتنی عمر میرے والد صاحب کی ہوگی اتنی میری ہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال 76 سال کے عمر میں ہوا ہے، تو جب قاضی ایاس کی عمر بھی 76 سال ہوئی اور وہ رات آئی تو انہوں نے کہا کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ وہی رات ہے جس میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو سو گئے اور صبح پھر ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال تو یہ کتاب ہے، ہم نے صرف قاضی ایاس کے حالات آپ کے سامنے سنائے ہیں۔ طلبہ کرام کے لیے تو خصوصی طور پر بہت ہی زبردست کتاب ہے، قضاۃ شرفوا وجہ التاریخ، محمود بن محمد نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ کسی طرح بھی اگر اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔